بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میرا نام چنگیز ہے اور میرے چینل کا نام ہے ڈچ کامرس۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ PIA کی جو فلائٹ تھی مئی میں، وہ جو کریش ہوئی تھی اس کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ اب اس پہ بندہ کیا بولے کہ اتنے زیادہ نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے۔ صرف دو جو بندے تھے، مسافر تھے، وہ ان کی زندگی کو اللہ نے محفوظ رکھا، باقی سب لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ اب اس پہ آپ جتنا بھی بول لیں اس سے وہ لوگ واپس تو نہیں آ سکتے، مگر جو اس کے بعد ہیں فیوچر میں، ان لوگوں کو آپ سیو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات تو فیکٹ ہے، ایز اے مسلم ہر انسان کو بلیو ہے کہ موت جب آتی ہے تو وہ چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہوں وہ آ کے رہے گی، وہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے۔ مگر اللہ پاک نے ہمیں ایک دماغ بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک علم بھی دیا ہے کہ اس کے مطابق ہر چیز ہر جگہ ایک پروسیجر آپ کا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہی وہ چیز آگے سموتھلی وہ ہوتی ہے رن۔ ان کو آپ نے پروسیجر جو ہے ان کو کرنا ہوتا ہے فالو۔ جیسے کہ روڈ پہ آپ جائیں گے، ٹریفک سگنل ہے، اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیاس ہو جائے گی، افراتفری بن جائے گی، ٹریفک جام ہو جائے گی۔ تو اسی طرح چاہے فلائنگ آفیسر ہیں، وہ کسی بھی شعبے کا بندہ ہے، کسی بھی محکمے کا بندہ ہے، پولیس کا ہے، آرمی کا ہے، PIA کا ہے، ایئر فورس کا ہے، جو اس کے پروسیجر ہیں، جو اس کے پریکاشنز ہیں، اگر ان پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ پھر جاب آگے سموتھلی نہیں رن ہو سکتی، اور کہیں نہ کہیں آگے جا کے ڈیزاسٹر ہی ہوگا، جیسا کہ یہاں پہ بھی ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کی کچھ رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے، انیشل رپورٹ۔ اس میں نہ صرف جو فلائنگ آفیسر تھا اس کی مسٹیکس ہیں، بہت سی مسٹیکس ہیں، کہ مطلب وہ ہائٹ پہ تھا، اس کو سب پتہ تھا، وہ تو چلو ایک بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، فیکٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ATC نے اس کو بولا کہ یور اسپیڈ از یور ہائٹ از ہائی، یو ہیو ٹو برنگ ڈاؤن دا پلین، اس کو بولا کہ آپ کی اونچائی زیادہ ہے اور اسپیڈ بھی زیادہ ہے، اس کو نیچے لے کے آؤ، مگر اس نے ان چیزوں کو اگنور کیا۔ یہ سب لوگوں نے سنا۔ چلیں ہم اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جی، اس غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، چلیں غلطی ہوگی، وہ نیچے لینڈ کر گیا، وہ نیچے اس نے پہلی دفعہ جب کیا لینڈ تو جہاز اس نے اوپر اٹھایا، تو اس کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے کیا کیا؟ اس وقت کیوں نہیں اناؤنس ہوا کہ جہاز ڈیمیج ہو چکا ہے، اس کو فوری طور پہ لینڈ کرنا ہے، اس کا بندوبست کریں، کوئی ایمبولنس کدھر تھی، کوئی اور سٹاف کہاں پہ تھا؟ اگر وہ جہاز کسی طریقے سے پہنچ بھی جاتا تو آگے ان کے پاس کیا تھا؟ بندوبست کیا تھا؟ کوئی بندوبست نہیں تھا۔ تو اس رپورٹ میں سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ بھی ایکسپوز ہوئی ہے، وہ تو ہے ہی ایکسپوز۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سے جو فلائنگ آفیسر ہیں ان کے لائسنس پہ بھی سوال آ چکا ہے کہ کچھ ایسے بھی پائلٹس ہیں جن کے لائسنس بھی جعلی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل MNAs، آپ کے منسٹر، آپ کے MP ہیں، ان کی ڈگریاں جعلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہر محکمے میں ہوں گی، PIA کو اٹھا لیں، وابڈا کو اٹھا لیں، انکم ٹیکس والوں کو اٹھا لیں، یہ جو وکیل بنے ہیں، ڈاکٹر جو ہیں، ان کی ڈگریاں چیک کریں۔ ایک دفعہ ایک سسٹم آپ بنائیں، پھر اسی پہ چلیں، کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ میں صرف اکیلا نہیں ہوں بھائی، میرے ساتھ اور بھی لوگ افیکٹ ہوں گے۔ ایک ایگزامپل، ایک فلائنگ آفیسر ہے، ڈرائیور ہے، کوئی ڈرائیور ہے کسی چیز کا، وین کا ڈرائیور ہے، اگر وہ اکیلا ڈرائیو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کچھ کرے گا، خود ہی اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ مگر اگر اس کے پیچھے 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ ان لوگوں کا بھی ذمہ دار ہے۔ اصل میں سوال یہ ہے کہ آپ یہ خود سوچیں، فیصلہ کریں کہ بھائی اگر میں ان لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں تو پھر یہ جاب لوں ورنہ نہ لوں۔
کیونکہ آپ نے آگے اللہ کو بھی اس چیز کا آنسر کرنا ہے کہ بھائی اگر ایک کام سے آپ سے نہیں ہو رہا، فلائنگ آفیسر نہیں آپ اچھے ہیں، وکیل آپ اچھے نہیں ہیں، تو کسی اور شعبے میں جائیں، وہاں ہو سکتا ہے آپ اچھے فٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بھی بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ یہ جو فلائنگ آفیسر ہوتے ہیں، پائلٹس ہوتے ہیں یا آرمی کے آفیسرس ہوتے ہیں، ان کا انٹرنلی مطلب کہ مینٹل لیول بھی اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیسے ہیں، یہ ٹھیک ہیں، فیصلہ لے سکتے ہیں، مشکل وقت میں نہیں لے سکتے، اس چیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اب اللہ جانے PIA کے پاس کیا سسٹم ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، یا پھر کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب ہماری تو ریکویسٹ یہی ہے کہ خدا رہا، ساری دنیا میں تو اب بدنام ہوئے ہیں نا، یہ تو ہے ہی، پہلے سے منسٹر ہمارے ان کے بھی اتنی چیز آئی ہے کیسز، مگر اب PIA جو ہے وہ تو بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ بھائی پائلٹس ہی ان کے 2 نمبر ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو کچھ یاد ہوگا، تھوڑا سے پہلے ایک تھا کوئی انسٹیٹیوٹ، اب میرے دماغ میں اس کا کچھ نام نہیں آ رہا، وہ جو ڈگریوں کا کیس جس پہ بنا تھا کہ وہ دنیا پوری کو ڈگریاں بیچ رہے ہیں اور لاکھوں روپوں لے کے ڈگری ایشو ہوتی تھی وہاں سے، تو اس بندے کا کیا کیا ہے انہوں نے، کتنے عرصے تک وہ کتنے ججوں کے، وہ سنا ہے کتنے کہ کورٹس میں کیس لگا اور اس نے کیس ادھر سے نکلوا لیا، ٹھیک ہے، اور ضمانت اس کی ہوگی، وہ شیخ تھا کوئی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ اس ملک میں کرپشن تو ہر جگہ، ہر قدم قدم پہ کرپشن ہے، چینی ہے، آٹا ہے، ابھی آئل کا اسکینڈل تھا۔ عمران خان کو تو انہوں نے پاگل کر دیا ہوگا، وہ ایک فیصلہ اوپر سے کرتا ہے، نیچے والے پرواہ نہیں کرتے، نیچے والے اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ اب بالکل انہوں نے، عمران خان اچھا انسان ہے، اس نے کوشش بھی کی ہے کہ اس قوم کے لیے کچھ کروں، لیکن نیچے جو مافیا بیٹھا ہوا ہے نا پورا ہر محکمے میں، انہوں نے عمران خان کو بالکل پاگل کر دیا ہے۔ اب وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ایسا پاگل کیا ہے نا، اس کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے ساتھ کابینہ میں جو اس کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، جو MNAs ہیں، MPAs ہیں اور لوگ ہیں، سارے کاروبار ہی ان لوگوں کے ہیں، سب کچھ ان کے خلاف ایکشن کہاں سے ہوگا؟ انہوں نے بھی سمجھا کہ خان صاحب اوپر سے بولتے رہے، ہم نیچے سے اپنا کام دکھاتے رہیں گے، اور جو آفیسرز ہیں ان کا یہ مطلب کہ اللہ ہی خیر کرے اس قوم کا۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہی ہے کہ بھائی کچھ خدا کا خوف تو کر لیں، خود سے ہی یہ چیز دیکھیں، ضمیر سے پوچھیں کہ میری ڈگری جہلی ہے تو میں یہ کام نہ کروں۔ اور اس کے علاوہ ایک آخر پہ بات یہ کہ PIA کے جو ٹیکنیشین ہیں، PIA کے جو انجینئرز ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں بھائی کہ ان کو بھی کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، تو انشاءاللہ پھر آگے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ حافظ۔